بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے چند منتخب اور سلیکٹڈ واقعات آپ کو سنائے جا رہے ہیں، ایسے واقعات جن کے اندر عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، ہدایتیں بہت ساری اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھی ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے حبیب نجار کا واقعہ۔ سورہ یاسین میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حبیب نجار ایک علاقہ تھا، ایک بستی تھی، انطاکیہ، ترکی اور شام میں یہ شہر آباد ہے۔ ان علاقوں میں اس زمانے میں بھی یہ شہر تھا۔ وہاں انطاکیہ کی بستی میں اللہ رب العزت نے اس بستی کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کو دین سے جوڑنے کے لیے، ان کو بت پرستی اور شرک سے دور کرنے کے لیے 2 پیغمبروں کو بھیجا۔ وہ 2 پیغمبر آئے اللہ کے حکم سے، انہوں نے دین کی دعوت دی، لوگوں کو بے ایمانی سے، کفر سے، شرک اور بت پرستی سے نکال کر ایمان کی طرف لانے کی کوشش کی۔ اس بستی کے لوگوں نے ان 2 پیغمبروں کو ستایا، تکلیفیں دی۔ اللہ رب العزت نے ایک اور پیغمبر کو بھیجا۔ روایتوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں ان کا نام بھی ذکر ہے 3 پیغمبروں کا، کہ ایک کا نام صادق تھا، ایک کا نام صدوق تھا اور ایک کا نام شلوم تھا۔ یہ 3 پیغمبر اس بستی کی طرف، اس علاقے کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق دین کی دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو عذاب سے ڈرایا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ لیکن اس بستی کے لوگوں نے ان پیغمبروں کی باتوں کو، ان کی دعوت کو ماننے کے بجائے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، تکلیفیں دی، ان کو ستایا گیا اور ان کو دھمکیاں دی گئیں، حتیٰ کہ ان پیغمبروں کو، ان مقدس شخصیات کو منحوس کہا گیا۔ سورہ یاسین میں ذکر ہے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم پتھروں سے مار مار کر سنگسار کر دیں گے، تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ دھمکیاں دی گئی، بات ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں اور ادھر پیغمبر ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسی بستی کے کنارے پر ایک شخص تھے، ان کا نام تھا حبیب نجار۔ وہ اس بستی کے رہنے والے ہیں، اسی قوم کے ایک فرد ہیں، اسی کمیونٹی کا حصہ ہیں، لیکن انہوں نے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے پیغمبروں کی بات کو مان لی۔ جب ان کو یہ احساس ہوا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ میری قوم کے لوگ، اس بستی کے لوگ پیغمبروں کو جھٹلا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تو ان کے دل میں ایک کڑھن پیدا ہوئی، ایک فکر پیدا ہوئی۔ انہوں نے جا کے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ سورہ یاسین میں ذکر ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے کنارے سے ایک شخص تشریف لائے اور کہنے لگے اتبعوا المرسلین، یہ جو پیغمبر آئے ہیں ان کی بات مان لو، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ان کا لایا ہوا دین صحیح ہے، یہ اس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں کیسے اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تمہیں بھی لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ اس کی بات مانو، اس کے دین کو قبول کرو۔ انہوں نے کھلم کھلا اعلان کیا انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں، سن لو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی ایمان لانا چاہیے۔ بڑی فکر کے ساتھ، بڑی کڑھن کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو دین کی دعوت دی کہ یہ پیغمبر باہر سے آئے ہوئے ہیں، چلو ان کی بات نہیں مانتے مت مانو، میری بات سن لو، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں، میری بات مان لو۔ لیکن انہوں نے ان پیغمبروں کو بھی قتل کر دیا اور حبیب نجار کو بھی شہید کر دیا۔
حبیب نجار کو بھی شہید کر دیا۔ اب حبیب نجار کو شہید کرنے کے بعد دو انجام ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک انجام حبیب نجار کا اور ایک انجام اس قوم کا ہے۔ حبیب نجار کا جو انجام ہے اللہ رب العزت نے اسی صورت میں ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا، قیل ادخل الجنہ، جنت میں ان کو داخل کر دیا گیا، یعنی یہ بات طے ہے کہ حبیب نجار جنت میں جائیں گے، اور ان کو جب جنت میں ڈالا جائے گا یا ان کو عالم برزخ میں جنت دکھائی گئی تو اس وقت انہوں نے کہا یا لیتا قومی یعلمون، اس وقت بھی قوم کی فکر ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے میرے ساتھ کیسی بخشش کا معاملہ فرمایا، اس وقت بھی فکر ہے۔ تو یہ ایک انجام ہے ان کی دعوت کے نتیجے میں، ان کی فکروں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو بہترین بدلہ عطا، اور اس قوم نے چونکہ پیغمبروں کا انکار کیا اور اللہ کے ایک نیک بندے کو، اپنے محسن کو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، ان سے ہمدردی رکھنے والے اپنے ہی ایک ساتھی کو انہوں نے شہید کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر، اور عذاب بھی ایسا کہ کسی فرشتے کو بھیجا نہیں گیا، اس بستی کو پلٹا نہیں گیا، ایک چیخ ماری گئی، ایک آواز آئی، ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، جب انہوں نے شہید کر دیا حبیب نجار کو، پیغمبروں کو جھٹلا دیا، ان کو شہید کر دیا، تو پھر اب ہم نے کوئی آسمان سے لشکر نہیں بھیجا فرشتوں کا، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، وہ تو صرف ایک سخت آواز تھی، ایک چیخ تھی، اور پھر اسی لمحے وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے، سارے کے سارے ہلاک اور برباد ہو گئے، ایک چیخ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اور یہ حبیب نجار کا واقعہ ہے، اور اس بستی والوں کا واقعہ ہے جنہوں نے حبیب نجار کے ساتھ غلط سلوک کیا، حبیب نجار جیسے اپنے ہمدرد کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ بڑا مختصر ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عبرتیں رکھی ہیں، نصیحتیں رکھی ہیں۔ سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ دین کی دعوت یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایک ایسا برکت والا عمل ہے، ایسا شاندار عمل ہے کہ ایک شخص نے، حبیب نجار نے دین کی دعوت دی، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ سورہ یاسین میں فرمایا، اس سورہ میں فرمایا جس کو قرآن کریم کا قلب کہا جاتا ہے، دل کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات، بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا جو دل ہے وہ حبیب نجار کا واقعہ ہے۔ حبیب نجار ایسے مخلص، ایسے ہمدرد، ایسے فکر مند کہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ باضابطہ، حالانکہ وہ پیغمبر نہیں ہیں، وہ نبی اور رسول نہیں ہیں، لیکن ان کی دعوت کا تذکرہ باضابطہ قرآن مجید کی سب سے خاص صورت میں کیا گیا۔ تو یہ دین کی دعوت ہے، اور دین کی دعوت کا نتیجہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کی فکر کریں گے، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور جو دوسرا سبق ہے، دوسرا اہم پیغام ہے، وہ ہے اپنی قوم کی فکر، کمیونٹی کی فکر، رشتہ داروں کی فکر، بھائی بہنوں کی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر۔ حضرت حبیب نجار جو تھے وہ ایمان لا چکے تھے، وہ اپنی جگہ مطمئن ہو کے بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ اللہ کی سرکشی پر آمادہ ہیں، پیغمبروں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دین کو ٹھکرا رہے ہیں، تو ان کے دل میں ایک کڑھن پیدا ہوئی، ایک فکر پیدا ہوئی، اور انہوں نے قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ آج ہمارے آس پاس بہت ساری برائیاں، بہت سارے گناہ، نافرمانیاں پھیلی ہوئی ہیں،
ہم اگر یہ سوچ کے مطمئن ہو جائیں کہ وہ دوسرا کر رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا مطلب ہے، میرا اس سے کیا نقصان ہوگا، تو یہ ہمارا غلط رویہ ہے، غلط مزاج ہے۔ اگر ہمارے آس پاس برائیاں ہیں، گناہ ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان برائیوں کو، ان گناہوں کو، ان نافرمانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، فکر کریں اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنی قوم کی، اپنی ملت کی فکر کریں کہ میرے معاشرے میں، میری سوسائٹی میں، میرے محلے میں، میرے گھر میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، میں ان کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، میں سمجھاؤں گا، میں لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی بڑا اہم میسج ہے، بڑا اہم پیغام ہے حبیب نجار کا یہ واقعہ، اور اس واقعے سے ملنے والی یہ نصیحتیں آج آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کر کے لوگوں تک یہ بڑا خوبصورت واقعہ پہنچانے کی کوشش کریں۔